السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ پہلی قربانی کس کے نام سے کرنی چاہیے؟ اگر کوئی شخص پہلی قربانی کر رہا ہے، کیا وہ اپنے نام سے کر سکتا ہے، یا پھر پہلی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کرنی چاہیے، یا پھر اپنے والدین کے نام سے کرنی چاہیے؟ صحیح مسئلہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ مسئلہ نہیں جانتے، حالانکہ قربانی کا یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس کا علم ہونا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ میں یہاں پر سوال کا جواب عرض کرنے سے قبل ایک چیز یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں، جس سے آپ کو اس سوال کا جواب آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ دیکھیں، قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر اس مسلمان مرد، عورت، بالغ، مقیم پر واجب ہے جو مالک نصاب ہے۔ مالک نصاب کون ہے؟ اس کو آسان الفاظ میں سمجھیے کہ جو شخص 52.5 تولے چاندی کی مالیت کا کسی بھی شے کا مالک ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال موجود ہے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں مال موجود ہے، سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، نقدی کیش کی رقم میں، کیش کی شکل میں، یا پھر مال تجارت کی شکل میں، حاجت اصلیہ سے زائد جو مال ہے اس مال کی شکل میں، اگر اس کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ جس کی ویلیو، جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر بنتی ہے، تو ایسا شخص مالک نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر وہ مالک نصاب ہے، قربانی نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ قربانی کے دنوں میں اگر کوئی مالک نصاب ہوگا تو پہلے وہ اپنا واجب ادا کرے گا۔ اب یہ سوال، بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پہلی قربانی کر رہا ہے تو وہ اپنے نام سے نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کرنی ہے۔ بعض لوگوں کا تصور یہ ہوتا ہے کہ پہلی قربانی ہو یا پھر ہر سال قربانی کرنی ہو، جب تک والدین حیات ہے تو بیٹا اپنی طرف سے قربانی نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل غلط ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر باپ مالک نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اگر بیٹا بھی مالک نصاب ہو گیا تو اس کے اوپر بھی قربانی کرنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر کوئی شخص پہلی قربانی کر رہا ہے یا پھر ہر سال قربانی کرتا ہے، پہلے وہ اپنا واجب ادا کرے گا۔ اگر اس کے پاس مال ہے، وہ صاحب استطاعت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی قربانی کرے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح اپنے والدین کے نام سے بھی قربانی کرے، چاہے وہ زندہ ہیں یا پھر جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی قربانی کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلی قربانی ہو یا پھر ہر سال آپ قربانی کرتے ہیں، پہلے آپ اپنا واجب ادا کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بالکل غلط تصور ہے کہ پہلی قربانی اپنے نام سے نہیں کی جا سکتی، یہ بالکل غلط ہے۔ جو شخص مالک نصاب ہوا اس کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ اپنا واجب پہلے ادا کرے گا۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔